بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جسٹ ٹو لا۔ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے کہ توشہ خانہ کیا ہوتا ہے اور توشہ خانہ کا قانون کیا ہے۔ پاکستان کا قانون کے مطابق جب کوئی بندہ حکمران یا کوئی بیوروکریٹ اپنے سرکاری دورے پر کسی دوسرے ملک میں جب جاتا ہے تو وہاں پر جو اس کو تحفے تحائف ملتے ہیں تو واپس آ کر وہ پاکستان میں توشہ خانہ میں ان کو جمع کرواتا ہے، جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے انڈر آتا ہے۔ تو یہ ہے ایک توشہ خانہ، مطلب تحائف جمع کرنے والا ادارہ، جس میں باہر سے جتنے بھی تحفے ملتے ہیں وہ یہاں پر جمع کر لیے جاتے ہیں۔ اب توشہ خانہ کا قانون کیا ہے، کس قانون کے تحت اس کو چلایا جاتا ہے؟ کسی بھی عہدیدار کو جو تحائف ملتے ہیں وہ توشہ خانہ میں جمع کروانے لازمی ہوتے ہیں۔ اس میں خرد برد اگر ہوتی ہے تو وہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ اکثر صدر اور وزیر اعظم کو جو تحفے ملتے ہیں تو کچھ ایسے وزیر اعظم اور صدر ہوتے ہیں جو کہ ان تحائف کو باہر سے جب وہ آتے ہیں تو وہ اپنے زیر استعمال لے آتے ہیں، حالانکہ یہ قانونی طور پر غلط ہے۔ توشہ خانہ میں کسٹم کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور تھرڈ پارٹی بھی ہوتی ہے جو ان تحائف کی قیمت کو، جو موجودہ قیمت ہوتی ہے، اس حساب سے ان کی قیمت ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ مطلب اگر 1 کروڑ کا تحفہ ہے تو پتہ کریں گے کہ کیا اس کی مارکیٹ ویلیو وہی ہے، تو اس کی ایک باقاعدہ قیمت لگا دی جاتی ہے کہ وہ اگر BMW گاڑی ہے یا کوئی آڈی ہے، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی اگر توشہ خانہ میں ان کو کوئی تحائف ملے ہیں تو اس لحاظ سے ان تحائف کی ایک قیمت ایڈجسٹ کر دی جاتی ہے، اور اس قیمت کے لحاظ سے کیا کیا جاتا ہے، ان تحائف کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی حکومتی عہدیدار ان تحائف کو خریدنا چاہتا ہے، مطلب ان تحائف کو اپنے زیر استعمال لانا چاہتا ہے، تو وہ پاکستان کے توشہ خانہ کے قانون کے مطابق اس کی 50% ادائیگی کرے گا، اس کے بعد اس تحفے کو لے سکتا ہے۔ اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں ان کے حساب سے جو توشہ خانہ کا قانون تھا اس میں تھوڑی سی تبدیلی تھی۔ پی ٹی آئی حکومت نے آتے ہی اس کو 50% کر دیا، مگر جو پہلی حکومتیں تھیں وہ صرف 15% ادائیگی کرنے کے بعد وہ چیز ہتھیا لیتے تھے، وہ چیزیں وہاں سے ان کو مل جاتی تھی۔ مگر اب جو قانون پی ٹی آئی نے آ کے اس کو چینج کر دیا ہے کہ 50% ادائیگی کرنے کے بعد ہی آپ اس چیز کو لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ تحائف بہت ہی معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں، 30,000 سے، مطلب جس کی مارکیٹ ویلیو 30,000 ہے، اس کو بلا معاوضہ صدر اور وزیر اعظم جو ہے اس کو اپنے زیر استعمال لا سکتے ہیں، وہ تحفہ جس کی ویلیو 30,000 سے کم ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر 10 لاکھ سے زیادہ کسی کی ویلیو ہے، اگر اس کی مارکیٹ ویلیو ہے، تو اس میں اگر وزیر اعظم اور صدر یہ انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ چیز لینا چاہتے ہیں تو ان کو رعایتی قیمت پہ جو ہے قانون کے مطابق وہ چیز دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی تھرڈ پرسن کو توشہ خانہ سے کوئی بھی چیز رعایتی قیمت پر نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہے توشہ خانہ کا قانون، مطلب وہ تحائف لینے کا اور بیچنے کا قانون۔ اسی طرح اسی قانون کے مطابق اگر کوئی عہدیدار اس توشہ خانہ سے کوئی چیز نہیں لیتا اور وہ سال کے اینڈ میں وہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ نیلام کر دی جاتی ہیں، ان چیزوں کو نیلام کر دیا جاتا ہے اور اس سے جو رقم آتی ہے اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کروا دی جاتی ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں اس کی قیمت کے عوض جو رقم جمع ہوتی ہے وہ قومی خزانے کے اندر جمع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے پی ٹی آئی پر بہت سارا الزامات لگائے جا رہے ہیں، کیا یہ صرف پی ٹی آئی پہ الزامات لگے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اس سے پہلی حکومتیں جو تھی انہوں نے بھی توشہ خانہ سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، جن میں جو یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم تھے تو ان پہ بھی توشہ خانہ کے ریفرنس دائر کیے گئے تھے اور ان پہ بھی کیسز بنے تھے۔ کیوں بنے تھے؟ کیونکہ آصف علی زرداری اور نواز شریف انہوں نے 2 BMW اور کچھ اور نوادرات جو تھے ان کو کیا کیا کہ اپنے انڈر لے لیا، حالانکہ نواز شریف جو تھے اس وقت کسی بھی حکومتی عہدے میں شامل نہیں تھے،
मगर यूसुफ रजा गिलानी ने उसको एक BMW गाड़ी जो है वो उन्होंने उनको 15% पर मतलब रायती कीमत पे उसको दे दी। और आसिफ अली ज़रदारी ने भी वो रायती कीमत पे बहुत सारी अशिया हासिल की। इन तीनों अफराद पर तोशाखाना के हवाले से जो मुख्तलिफ किस्म के इन पर केसेस चले, मतलब कोई भी हुकूमत जब आती है तो उन पर तोशाखाना के हवाले से बहुत सारा कंसर्न होते हैं। कुछ चीज़ें वो इस अपने ज़रिए इस्तेमाल ले आते हैं, कुछ को वो रायती कीमत पे खरीद लेते हैं। मगर इस हुकूमत ने, पीटीआई हुकूमत ने एक अच्छा काम ये किया कि उसकी कीमत को बढ़ा दिया। मतलब उसकी कीमत को क्या कर दिया, 15% कर दिया। 50% अदायगी करने के बाद आप उस चीज़ को ले सकते हैं। पहली हुकूमतों ने तो 15% पे रखा हुआ था, मगर इन्होंने उस कीमत को बढ़ा दिया। और एक और चीज़, अगर वज़ीर आज़म और सदर इन चीज़ों को लेना चाहता है, वो 10 लाख से ज़्यादा कीमत की हैं, तो उनको रायती कीमत पर वो चीज़ दी जा सकती है। ये उनका कानूनी हक है, वो अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को ले सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। आज के लिए इतना, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।